بلڈنگ کے بیچ میں آپ کو بیچ نظر آ رہا ہے. ہمارے زمانے کے ریڈیو. چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلاگ. 3 پاپی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. ایک ہے رضا لودھی, ڈاکٹر رضا لودھی, ہمارے کنفیوزڈ بوائے, اس کو تو آپ جانتے ہوں گے, منیر سے. اور یہ فرسٹ ٹائم ہنس رہے, دیکھ لیجیے ماشاء اللہ. نواز علی شاہ صاحب جو منیر سے تعلق رہے, اور یاسر زیب ورچوئل یونیورسٹی کے لیکچرار اور یہاں پہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ. تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے آج انشاءاللہ, اور ہم آپ کو دکھائیں گے میری فیوریٹ جگہ. اور آج ایک ڈریم کم ٹرو ہونے والا ہے ہم چاروں کا. کافی لوگوں نے ٹرائی کیا تھا لیکن ہم صرف 4 لوگ ہی سلیکٹ ہوئے ہیں اس جگہ پہ جانے کے لیے. تو میرے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی آف اسمائل ود. یاسر بھائی آج ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارے ویورز کو بتائیں. جی آج ہمیں انوائٹ کیا ہے لاوشان ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے, اور اس میں بہت سے جگہ جو ہیں ہم وزٹ کریں گے, لیکن اس میں ایک سرپرائز ہے, وہ ہم آپ کو وہاں جا کے بتائیں گے. تو پہلے ہم جائیں گے ہائر میوزیم, اس میں ہم کو دکھائیں گے کہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم ان کے کس میں ہوم اپلائنسز میں. اور اس کے بعد اس سرپرائز جگہ پہ جائیں گے, وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. اس کے بعد ہم کو لے کے جائیں گے شلاورن بیچ پہ, اور وہاں کیسے لے کے جائیں گے, وہاں کافی بریک ہوگی. اور اس کے بعد کیمرے کو دیکھ کے ہاتھ لائیں. اچھا ساتھ ساتھ میں بولتے بھی جائیں. اس کے بعد ایک آخری جگہ لے کے جائیں گے, لیکن وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. وہ جی بلڈنگز کے بیچ میں آپ کو, بلڈنگ کے بیچ میں آپ کو بیچ نظر آ رہا ہے. یہ بیچ نہیں ہے بھائی, یہ سمندر ہے. اچھا سمندر ہے, سمندر. بلڈنگ کے بیچ میں آپ کو بیچ نظر آ رہا ہے. ٹپ آف دی آئس برگ. اوکے تو چلو چلتے ہیں. یہ کیمرے والا آگے آگے جا رہا ہے. اس میں ہمارے ساتھ یہ پیچھے جو 2 جا رہی ہے انڈیا سے ہے, آگے 3 جو ہے ہمارے پاکستانی ہے. یہ جو کپل ہے یہ گرین میں, یہ رشین ہے, اور آگے والے جو ہے اس میں کچھ امریکنز ہے اور کچھ کورینز ہے. اچھی بات یہ ہے کہ یہ اندر سے بہت ٹھنڈا ہے, بہت زبردست ہے, بہت پیارا ہے. اور یہ ہے ہائر ورلڈ ہوم اپلائنس میوزیم, بہت پیارا ہے, بہت زبردست. ہاں یہ کچھ پرانی چیزیں, کچھ پرانے ٹی وی, ہمارے زمانے کے ریڈیو 90s کے, بلکہ پرانے زمانے کے مائکرو فون وغیرہ. یاسر بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ یہاں اس بارے میں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہیں. وہ چیزیں جو ابھی ہم یوز کر رہے ہیں, جیسے یہ ٹیلی ویژن ہو گیا, واشنگ مشین, اور وہ انہوں نے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں, اور ہم آج بھی یہ یوز کر رہے ہیں. صحیح بات ہے بھائی. اب یہ دیکھو, یہ بہت سارے گھروں میں ابھی بھی یہ ٹیلی ویژن یوز ہوتے ہیں. یہ چاچی جو ہمیں چائنیز میں سمجھا رہی تھی, کک اس کی سمجھ نہیں آئی. بس آج یہاں پتہ چلا کہ یہ پرانے استری کے بارے میں بات کر رہی ہے, جو کہ ہمارے گھروں میں ابھی بھی استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ایک پرانی مشین جس میں آج کل ہم اپنے تندور بناتے ہیں, تندور والا مشین, تیری کی واشنگ مشین, ریفریجریٹر اور باقی پرانی چیزیں جو انہوں نے ضائع کر دی ہے, اور جو کہ آج بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو چلیے جی اب آپ کو نئی جگہ لے چلتے ہیں. نئی جگہ میں یہ کیا تھا بھائی, 1851 میں جو ایک مشین بنی تھی جو آج بھی ہم استعمال کریں. میرے سارے دوست اس کو بہت مزے سے دیکھ رہے تھے, لیکن میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں نے یہ چیزیں میوزیم میں رکھی ہے. بھائی صاحب یہ تو ہم چیزیں ابھی بھی یوز کر رہے ہیں, تو یہ کیسے میوزیم میں آ سکتی ہے؟ یہ کیمرے دیکھیں, یہ کیمرہ ابھی بھی ہمارے وہاں پہ مردان میں استعمال ہوتے ہیں, اور یہ سینما آج بھی یہاں پہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. سینما کے بعد ہم 60 کی دہائی میں داخل ہوئے. یہاں پہ یہ رشین جرمن سارے خوش ہو رہے تھے, اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ بھائی صاحب یہ تو ہم آج بھی استعمال کریں, تو ہمیں کیسی خوشی, ہمارے لیے تو یہ عام سی چیز تھی. یہاں پہ ایک اور چیز تھی, یہاں پہ یہ ہاتھ کے اشارہ کر کے لوگ پکچر لے لیتے, اور پھر اس پکچر سے یہ لوگ اپنے طرح طرح کے ڈیزائن بنا رہے تھے. تو یہ دیکھا دیکھی ہمارے پاکستانی بھائی کو بھی جوش چڑھ گئے کہ چلو میں بھی اپنے آپ کو حسین بنا دیتا ہوں. لیکن جب اس نے وہ پکچر کھینچی تو سارے ہنس پڑے, کیونکہ وہ عورت بن گیا تھا. اللہ معاف کرے جی. ہنستے ہنساتے اور شرمندگی سے منہ چھپاتے ہوئے ہم آگے کی طرف 1970 میں چلے گئے. یہاں پہ ٹیلی ویژن ہم نے دیکھا, یہاں پہ ہم نے گیم دیکھے, یہاں پہ وہ چیزیں ہم نے دیکھی جو ابھی پاکستان میں یوز ہوتی ہے. لیکن ایک ایسی چیز جو اب پاکستان میں ختم ہو گئی ہے, وہ ہے یہ فون. ماشاء اللہ جی,
فائنلی اس بات کے میں فخر ہونے لگا کہ جو 1976 میں جو چیزیں یوز ہوتی تھی وہ پاکستان میں ختم ہو چکی ہے. یسو یہاں مکی ماؤس جو ہم 90s والے بچے دیکھتے تھے آج کل اس کو پتہ بھی نہیں. یہ ہے وہ ہیڈ فون. آئیے جناب ہم آپ کو 1980 میں داخل کرتے ہیں. 1980s میں کیا کیا تھا. میری طرح کافی بچے ہوں گے جنہوں نے مار نہیں کھائی ایسی گیمز پہ, کیونکہ ہمیں بہت برا جانا جاتا تھا یہ گیم کھیلتے ہوئے. اس گیم کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ وہ بندہ تھا جنہوں نے یہ ٹی وی توڑ دیا تھا, یہ فریج توڑ دیے تھے, کیونکہ اب نیا ٹیکنالوجی تھی. ان لوگوں کا کنسیپٹ یہ تھا کہ جب تک ہم یہ ٹی وی اور فریج نہ توڑے تو, اور جب تک ہم یہ ایسے پیسز نہ توڑ دیں تو ہم آگے نہیں جا سکتے. ہم نئے ٹیکنالوجی میں نئے دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے, اے آئی میں داخل نہیں ہو سکتے, اور اے آئی میں داخل ہونے کے لیے ان سب چیزوں کو توڑنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ چائنا آج اس مقام پہ پہنچ چکا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آئیے جی ہم آپ کو ہائر سمارٹ جگہوں پہ لے جاتے ہیں, وہاں پہ اے آئی پہ لے جاتے ہیں, نئی دنیا میں لے چلتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ مناظر آپ کو نئی دنیا سے بھی دکھا دیتے ہیں. آپ بھی میری طرح دھوکہ کھا گئے ہیں نا, یہ دیکھیں جی. اچھا یہ دیوار ہے, یہ دیکھیں, یہ فل ایک دیوار ہے, بلکہ پورا ایک پکچرز ہیں نئے بنائے ہوئے. خاموش کرنے کا چلو یہ آپ کو پورا ایک کمرہ وغیرہ دکھائی دے گا, لیکن یہ 3D دیوار ہے بھائی. یہاں پہ سچ کچھ نہیں ہے, یہ سمپل سادہ دیوار ہے. یہ پھر سکرینز ہے اور یہ پھر نئی ٹیکنالوجی, اس میں ریفریجریٹر, واشنگ مشین اور باقی سب کچھ اویلیبل ہے جی. یہ ایک گریزر ہے, نہیں مرر ہے, اور یہ میں ہوں, یہ میں ہوں. یہ جی ایک شیشہ ہے اور مرر جس میں میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں جی, صحیح ہے. اور پھر اس سے یہ سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے. یہ اس شیشے سے یو کین ٹرائی ٹو آپریٹ اٹ. یہ واشنگ مشین, ریفریجریٹر, ٹی وی اور ڈراپ وغیرہ سب کچھ جتنے بھی ہیں وہ اسی سے ہی کنٹرول لیتے ہیں. یہ پورا شاور وغیرہ کا ڈیمو وغیرہ بنایا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ایک پکچرز ہے, اور اس سے یہ سب کچھ اس ایک شیشے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے بھائی. تو آئیے جناب آپ کو اے آئی ڈیولپڈ ایک کچن دکھا دیتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں ہمارے گھروں میں یوز کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب ہمارے یاجوج ماجوج جیسے بچے اس کچن میں داخل ہوں گے تو پھر توبہ استغفار, کوئی بھی چیز اپنی جگہ نہیں رہے گی, کوئی بھی چیز اتنی صاف نہیں رہے گی. اور جب ہماری بیگم غصہ ہوں گی تو یہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ برتن یہ اس طرح سلامت رہیں گے؟ سوال یہ پیدا نہیں ہوتا. چھوڑے اس کچن کو, کیا دل جلانا, اتنی خوبصورت کچن ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا. چلو جی ایک نئی دنیا آپ کو دکھاتے ہیں. And also you can use the voice to operate. 比如说我们有一天躺在床上非常困了，但是家里的一些电器没关，这个时候呢，我们就可以跟小优说一声。 Because like if one day you lie on the bed and you find out you find out there is one appliance, it is still turn on, you can call the machine and tell it turn off. 小优，小优，我来啦，我要睡觉了。然后它会关灯、关窗帘，我也起这样就打开了。 And now she's going یہ وائس سے ہی ان لوگوں نے کنٹرول کر دیا ہے, وائس کر کے تو یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو گئی ہے بھائی. یہ ہے ہائر کا اسمارٹ روم. اس میں آپ جو بھی انسٹرکشن دیں گے وائس کے تھرو, وہ آپ کے وائس کے تھرو سارا کچھ کنٹرول کرے گا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو سلیپ, سو اٹ ول ٹرن آف آل دا لائٹس اینڈ کرٹنس. پھر ان لوگوں نے چائنیز بچوں کے لیے لائبریری بھی بنائی ہوئی ہے ہائر میں, اور یہ سارا فری ہے. یہاں پہ بچوں کے کھیلنے کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں, ہر جگہ پر ہر چیز بنائی ہوئی ہے. تو مطلب یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے, بکس پڑھ سکتا ہے. ہمارا آج یہ جو ہے اختتام ہے اس میں ہائر کمپنی میں, ابھی ہمارا اختتام ہو گیا ہے. ہم باہر جائیں گے اور امید ہے کہ آپ لوگ کو ہائر کی جو ریولیوشن ہے وہ پسند آئے گی, جو 60 سے سٹارٹ ہوئی تھی اور چلتے چلتے آج ایسی ٹیکنالوجی بن گئی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. تو یہ فرسٹ ایریا تھا, فرسٹ جگہ تھی جو ہماری آج ختم ہوئی, اور اس کے بعد ہم دوسری جگہ جائیں گے جو ویل ہے اور جو میرا فیوریٹ ہے. وہاں پہ ہم اس لیے نہیں جا پائے تھے کہ اس کی ٹکٹ جو ہے وہ کافی مہنگی تھی. انہوں نے ہمارے لیے ٹکٹس لی ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اور ابھی ہماری پکچرز ہو رہی ہے سب کی.